الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان ختم نبوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جن ہمارے دوستوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا ہے، ان کا یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر بھی ختم نبوت کا ہی بیان ہے۔ حالانکہ اس آیت کا بظاہر ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ یہاں ذکر بمعنی قرآن ہے، فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں پر علماء نے سوال اٹھایا، بیٹا آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہو رہی، جے بج پالو لا دیو، یہ سارا کوئی لائیو ہی چلتا ہے، یہ موبائل والا مولوی ہے، دعا نہیں ہے، اور ہوں نہیں بجلی ساتھ دیندی تو تسی سن لو نا، تسی تو ساتھ جے بج پا میرا پتر موبائل، ذرا گل سنو توجہ دے نال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ علماء نے سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نازل ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ امت مصطفیٰ کے جس خوش نصیب پر بھی اللہ مہربانی کرے گا تو وہ اس کو یاد کر کے اپنے سینے میں نور کی طرح سجا لے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی ایک زبر زیر پیش کی بھی خرابی پیدا کرنا چاہے بندہ تو وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا لکھا ہوا تو کوئی چھپا سکتا ہے، لیکن جو سینوں میں آ جائے اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہاں پر جو فرمایا کہ قرآن نازل ہم نے کیا ہے، حفاظت ہم کریں گے، تو حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ کے بندوں کی ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے نازل ہم نے کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید برہان رشید کی حفاظت کرتے۔ حفاظت کا ذریعہ اور حفاظت کا طریقہ وہ اللہ کے بندوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں سے میں آپ کو بات کہوں کہ جب ہماری وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت ہے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے محبت بھی کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ویسے ہی اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ کسی کو مہینہ ہو گیا، کسی کو 2 مہینے، کسی کو سال، کسی کو 2 سال، تو کئی ایسے ہیں جن کو استاد صاحب نے پڑھایا تو تبھی پڑھا، باقی پھر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ حکومتیں گندیاں ہو گئیں، تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اللہ کے بندے، قرآن مجید برہان رشید سے جب سے ہم نے منہ موڑا ہے تو ہماری یہ حالت ہوئی ہے نا۔ اب اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جو میرے اس ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، فرمایا 2 قسم کے عذاب ان پر آئیں گے۔ پہلا یہ کہ ان کی معیشت برباد ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے معیشت برباد ہوگی، یہ حکومت لے آؤ، یہ لے جاؤ، یہ بندہ لے آؤ، یہ وزیر لگا دو۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا ان کی معیشت برباد ہو جائے گی۔ آج معیشت برباد ہو گئی ہے۔ جب تک قرآن پر عمل نہیں ہوگا یہ معیشت کبھی صحیح ہو سکتی نہیں، یہ یاد رکھ لیجیے۔ دوسری بات فرمایا جو قرآن سے منہ موڑے گا قیامت والے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس واسطے قرآن سے کبھی منہ نہیں موڑنا، قرآن مجید برہان رشید سے محبت کرنی ہے۔ یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے کہ قرآن مجید نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا
نہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے, اے دلیل کتوں آ گئی بچ, سوچنے کی بات ہے نا. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی بھیجے تھے ان میں سے جس جس کو کتاب عطا کی اور جس جس کو صحیفے عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی کتاب کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ نے کسی کو نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ پہلی کتابیں ان میں تحریف ہو گئی, وہ بدل دی گئیں, اور جو نبی پاک علیہ السلام کی کتاب قرآن مجید ہے نہ یہ بدل سکی اور نہ ہی اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے نبیوں کو نہیں بتایا کہ تمہاری کتاب کی حفاظت ہم کریں گے, یہ نہیں کہا. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ ان کے بعد نبی آنا ہے, ان کو ہم نے کتابیں دینی ہے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا کتاب کی حفاظت ہم کریں گے. کیوں؟ فرمایا پتہ ہے نا اب قیامت تک آنا کسی نے نہیں, تو کتاب یہی سلامت رہنی چاہیے. یہ نقطہ ہے, یہ علماء نے اٹھایا کہ یہ ہے ختم نبوت کی دلیل کہ پہلے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہیں بتایا کہ ہم تمہاری کتاب کی حفاظت کریں گے, وہ ان کی امت پہ چھوڑ دیا اور امت نے بیچ میں رد و بدل کر دیا. لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرمایا حفاظت ہم کریں گے اور کروائیں گے بھی امت کے ذریعے سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ امت کے ذریعے سے, اور اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور قرآن مجید میں 5 چیلنج موجود ہے, 5. ایک یہ ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ. پھر چیلنج کم کیا, فرمایا 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ. پھر چیلنج کم کیا, فرمایا 1 صورت بنا کے دکھاؤ. پھر چیلنج کم کیا, فرمایا 1 آیت بنا کے دکھاؤ. یہ 4 چیلنج. 5ویں میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا لکھ لو جو مرضی ہو جائے, تم اس قرآن مجید کا ایک حرف آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تو قرآن ایک منٹ مجھے موقع دیجئے. قرآن مجید برہان رشید کو اللہ نے جو فرما دیا کہ ہم حفاظت کریں گے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کسی نے آنا ہوتا تو اس کو کتاب ملتی, نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کتاب آ سکتی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت ہی ایسے کی ہے. قیامت آ سکتی ہے, اس قرآن میں کوئی رد و بدل ہو سکتا نہیں. تو قرآن کو حفاظت میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب کوئی نیا دین نہیں آنا, نئی کتاب نہیں آنی, تو پھر اس کتاب میں ہم تبدیلی کیوں ہونے دیں؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے, اللہ رب العزت نے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ سب کی طرف نبی بن کے آئے ہیں. وہ نبی کسی ایک قوم, کسی ایک شہر, کسی ایک قبیلے کی طرف وہ نبی بن کے آتے تھے, کسی ایک ملک کی طرف نبی بن کے آتے تھے, لیکن پوری کائنات کے انسانوں کی طرف کوئی نبی بن کے نہیں آئے. جب آئی نا ہمارے نبی کی باری تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی طرف, سارے لوگوں کی طرف, بلکہ اگر یوں ترجمہ کروں ہر شے کی طرف اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے. علماء کہتے ہیں یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل ہے. کیوں؟ فرمایا اللہ نے پہلے نبی بھیجے نا, وہ ایک شہر, ایک ملک اور ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے. اب اگر اس علاقے کا نبی ہے تو ان کے نبی کی ضرورت تھی, اس علاقے کا نبی تھا تو ان کی ضرورت تھی, اگر اس ملک کا نبی ہے تو دوسرے ملک کے لیے نبی کی ضرورت تھی. بھائی جس کا نبی ہے ان کا تو ہے, دوسروں کے لیے ضرورت تھی, تو اللہ تعالیٰ ادھر نبی بھیج کے پھر ادھر بھی بھیج دیتا تھا. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی نا تو اللہ نے پہلے یہ اعلان کیا, فرمایا اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری طرف نہیں آئے, محمد مصطفیٰ سب کی طرف نبی بن کے آ گئے. تو جب کوئی علاقہ, جب کوئی ملک, جب کوئی شہر باقی بچا ہی نہیں, ہر کی طرف تو میرے نبی رسول بن کے آ گئے, تو جب سب کی طرف آ گئے تو پھر کوئی نیا نبی بھی آ سکتا. کیوں؟ اللہ نے ضرورت چھوڑی ہی نہیں کہ کوئی علاقہ ایسا بچ جائے جس کے لیے نبی کی ضرورت پڑ جائے. اللہ نے ہر علاقے, ہر زمانے کے لیے اپنے محبوب مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیج دیا ہے. بلکہ میں یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کروں, توجہ ہو تو دیکھیے, ایک ہوتا ہے زمین کے اوپر جتنے علاقے ہیں, جتنے زمانے ہیں اور جتنے لوگ ہیں, جتنے ملک ہیں, جتنی زبانیں ہیں, ان کی طرف ہمارے نبی رسول بن کے آئے. اور ایک ہے زمین کے اندر. آپ کہیں گے زمین کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا قبر, وہاں پر بھی اگر نعرہ گونج رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کا گونج رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو یہ دوسری دلیل تھی ختم نبوت پر
پہلی دلیل کیا تھی کہ اللہ نے نبی پاک سے فرمایا کہ ہم آپ کی کتاب کی حفاظت کریں گے. یہ حفاظت کی اس لیے ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے, تو اس کی حفاظت ضروری تھی. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب کی طرف بھیجا ہے, جب کوئی بچا ہی نہیں کہ جو یہ تقاضا کرے کہ میری طرف رسول کو بھیجا جائے. جب اللہ نے کوئی علاقہ کوئی انسان چھوڑا ہی نہیں تو سب انسانوں کی طرف آ گئے. اب کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو کہے گا کہ ساڈا نبی کوئی نہیں, ہمارا تو یہی مدینے کا تاجدار نبی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ آیت بھی دلیل ہے. اب یہ دو آیتیں ہوگی, اگر آپ کی توجہ ہو تو تیسری بھی سناؤں آپ حضرات کو. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. فرمایا کہ اے محبوب, ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ جو نبی پاک کو کہا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے, یہ کہنا بھی ختم نبوت پر دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں پہلے جتنے نبی آئے ہیں اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نبی کے بعد بھی امت آئے گی, ہم ان کے لیے بھی کتاب دیں گے, صحیفہ دیں گے, شریعت دیں گے. لیکن چلتے چلتے یہ سلسلہ جب آپ کے اور میرے نبی پر آ گیا تو فرمایا اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی پیدا ہونا نہیں. تو فرمایا جب نیا نبی نہیں آنا تو ہم پھر دین مکمل ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دین قیامت کی صبح تک کے لیے مکمل ہے, اس کے اندر نہ کمی ہے نہ کمزوری ہے. جب یہ دین مکمل ہے تو پھر ہم کسی اور دین کا انتظار نہیں کریں گے. اور یہ دین کن کا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. جن کا دین مکمل ہے ان کی نبوت بھی مکمل ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سارے حضرات کو. اللہ نے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ بتایا ہے تو اپنے نبی کو. کیوں؟ فرمایا آپ جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے جو کافی وافی مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث میں آ جائیں گے. ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب ضرورت ہی نہیں ہے تو دین مکمل ہو گیا, اور دین مکمل ہوا ہے تو اب نہ کوئی نیا نبی, نہ نئی کتاب, نہ نئے دین کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ اللہ نے اس کو مکمل فرما دیا ہے. اور یہاں سے آپ حضرات توجہ فرمائیں, یہ تیسری دلیل میں نے دی کہ اللہ نے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا کہ آپ کا دین مکمل ہے. کہا دین ہے, آپ اس کو پڑھیں اور اپنی امت کو بتائیں, عمل کریں, لیکن یہ نہیں کہا کہ مکمل ہے. مکمل ہونا حضور کو بتایا ہے. کیوں؟ اعلان یہ تھا کہ اب آپ کے بعد جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ قرآن کافی ہو جائے گا. یہ تین آیتیں میں نے پڑھی, اور اب آپ چوتھی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں واضح طور پر یہ موجود ہے. بیٹا موبائل جیب میں ڈال لیجیے, آپ کی توجہ نیچے ہو رہی ہے. پتر آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میری طرف دیکھیں, ذرا پریشان ہو رہے ہیں ساتھ والے. سبحان اللہ فرما دیجیے محبت کے ساتھ. آپ ذرا چوتھی آیت کریمہ سن لیجیے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں. اور وہ آیت ایسی ہے کہ جس میں نبی پاک کا نام لے کر یہ مسئلہ واضح کیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا اب اس آیت کا ترجمہ سنیے گا. فرمایا ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے آخری. آپ مجھے یہ بتائیں, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, سارے نبی بنا کے کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے. اب جملہ سنیے گا, اسی اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ محمد آخری ہے. جس اللہ نے سارے بھیجے ہیں نا, اسی اللہ نے فرمایا کہ جس نبی کا نام محمد ہے وہ آخری ہے. تو جب اللہ نے انہیں آخری کہہ دیا ہے تو اب ان کے بعد پھر کون سر اٹھا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر واضح کر دیا گیا آپ اللہ کے رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا. یہ تھی 4 آیات طیبات. اگر آپ جاگے تو حدیث کا سلسلہ شروع کریں.